ایک کتاب قرآن پاک جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو قرآن کا ایک ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے ہوئے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر میں ہوتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے ایک رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں پتہ لگایا کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کر کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جانب جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیح راہبن نے برطانوی شفاخانے میں سینے اور الزائمر جیسی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج اس مادے سے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فلٹوز زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتا، زخم کے نشانات کو بھی ختم کرتا ہے اور بہت کچھ۔ لیکن قرآن میں شہد کی اس تشخیص اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو یہ پتہ چلا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آنکھ سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہوتے تو انسان درد کو محسوس نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی واضح الفاظ میں درد کے عکسوں کی موجودگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ان معجزات کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا تھا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لاؤ۔ اگر اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس عذاب کے لیے تیار رہو جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تب نازل کی جب عرب کے لوگوں کو عربی پر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ اگر وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں کوئی ایک آیات بھی لکھ لائیں، لیکن وہ لوگ اس کے لیے ناکام رہے، یعنی کہ کوئی بھی آیت نہ لکھ سکے اور نہ ہی لکھ کر لا سکیں گے۔ سامعین گرامی، یہی دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی جنہوں نے آئنسٹائن کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ یوں تو قرآن پاک میں بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کو اگر بیان کرنا چاہیں تو ٹائم طویل ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور کہتے جائیں کہ آج کل سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اس سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرما دیا تھا۔